بنائے جا رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ سلمان فارسی شدید بیماری میں مبتلا تھے، شدید بیماری. حضرت سعد بن ابی وقاص خبر لینے کے لیے گئے. جب گئے نا تو سلمان فارسی رو پڑے. آپ نے حوصلہ دیا، یار کیا بات ہے؟ کہا بس یار میں بڑا غفلت میں پڑا رہا. کہا سلمان فارسی تجھے مبارک ہو، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تجھے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں مال جمع نہیں کرنا. فرمایا تیرا مال کدھر ہے؟ سعد بن ابی وقاص فرماتے تیرے پاس کون سا مال ہے؟ فرمایا یار وہ دیکھو سامنے 2 تکیے پڑے ہیں اور وہ 2 پیالے پڑے ہیں اور یہ چٹائی بھی میرے پاس موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا میں نے کہا سلمان فارسی یار یہ کون سا مالوں میں مال ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دنیا کا مال اکٹھا نہیں کرنا، اس سے محبت نہیں کرنی. یار اللہ نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ سلمان تیرا ایک تکیے سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا نا، تو میں مصطفیٰ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ اگر پوچھ لیا کہ سلمان تیرا ایک پیالے سے بھی گزارا ہو سکتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو دوستان محترم، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا سلمان فارسی پریشان نہ ہو، اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال بہت ہے، یہ تو 4 درہم یا 10 درہم کا مال ہوگا. اصل میں تیرا ضمیر بیدار ہے جو تجھے غفلت میں نہیں جانے دیتا، اور یہ 2 تکیے 2 پیالے لے کے بھی تو اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے. یہ مقام اور شان و مرتبہ اگر تیرا اس دنیا میں ہے تو پھر قربان جاؤں. ایسے ہی پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے تجھے جنتی قرار نہیں دیا، پھر آخرت میں تیرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو دوستان محترم یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج مال جمع نہ کریں، دنیا گزر جانی ہے. تو اپنے غریب ہمسائے کے طرف، اپنے بہن بھائیوں کی طرف نظر کریں. کوئی معافی مانگنے آ جاتا ہے اسے سینے سے لگا کے معاف کر فرما دیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک کے بندے کو آپ یہاں دنیا میں معاف کریں، عرش پہ معاف وہ رب تعالیٰ آپ کو کر دے اور آپ کو سینے سے لگا کے جنت عطا فرما دے. اللہ پاک اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.